رات کا 1 بج چکا تھا۔ نائٹ شفٹ کے ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ ہنا دلہن بنی روتے ہوئے اس کا ننھا سا ہاتھ تھامے اس کے پاس کھڑی تھی، جبکہ زیدان اس وقت پینٹ اور بلیک ویسٹ میں بنا اپنی پوزیشن کی پرواہ کیے بنا وہاں کھڑا حنان کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دونوں سب بھلا چکے تھے کہ انہیں کہاں جانا تھا۔ فکر تھی دونوں کو تو بس حنان کی تھی۔ صبح فجر تک حنان کی حالت میں کچھ بہتری دکھائی دی تو زیدان کو دادا جان کا خیال آیا۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ میں سے موبائل ٹٹور کر نکالنا چاہا، مگر نادر۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاتھا پائی میں وہیں گر گیا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف گیا اور وہاں سے تخلف ولا کال کی۔ لینڈ لائن پہ کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ پھر اس نے شہباز تخلف اپنے دادا جان کو کال کی۔ انہوں نے غصے میں موبائل بند کر رکھا تھا شاید، جو ان ریچیبل آ رہا تھا۔ آخری بار اس نے فرزام کو کال ملائی جو تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ فرزام کو زیدان نے ساری صورتحال سے آگے کیا تو اس نے پہلے تو پریشانی ظاہر کی، پھر اسے تسلی دیتے ہوئے صبح ہوتے ہوئے دادا جان سے بات کرنے کا کہہ کر تسلی دی۔ ہاسپٹل کی نرسری سے گرم بلینکٹ لیے وہ حنان کو لپیٹ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں میڈیسن لکھ دی اور کچھ ضروری ہدایت بتائی۔ اب وہ دونوں حنان کو ساتھ لیے گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے کمرے میں متازہ گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نورالعین بیڈ کے درمیان لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بیٹھ کر کمر دکھ گئی تھی، دل ڈر کے مارے زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یاری کی خفی کا ڈر دل میں آن سمایا تھا۔ ساری تقریب کے دوران اسے منہ پھیلائے دیکھ کر وہ پریشان ہوتی۔ یہ بات وہ جان چکی تھی، اب ڈر رہی تھی کہیں اس کی باتیں ہی نہ سننی پڑ جائے۔ غصہ بھی تو بہت جلدی آ جاتا تھا اسے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اضطراب میں گھری سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر آخر کار دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ نور نے آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ بس ابھی پڑنے ہی والی ہے ڈانٹ، ابھی وہ غصہ دکھائے گا، وہ پورے یقین کے ساتھ سوچی تھی۔ لیکن کافی دیر تک کوئی آواز نہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر کنکیوں سے یارک کو دیکھا۔ وہ دروازہ بند کیے اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آنکھیں موندے ہوا تھا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ اسے ابھی ٹینشن لگ گئی، پھر یکدم اس کے ذہن میں چماکا ہوا، کہیں وہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر غصہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس جھٹکے سے نیچے اتر گئی، اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پھولوں کی پتیاں اس کے اٹھنے سے نیچے گری اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی چوڑیوں پائل کی جھنکار سے سارا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ نورالعین نے اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کرنا چاہا۔ سوری، اگر آپ کو برا لگا کہ میں آپ کے بستر پہ بیٹھی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو یاری کی آنکھیں کھلی جو ضبط کی شدت سے خون چھلکاتے ہوئے سرخی مائل کے دکھائی دے رہی تھی۔ نورالعین نے ایک نظر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر جلدی سے بولی، میں نیچے سو جاؤں گی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مگر ناراض مت ہوئیے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہوں۔ یاری خاموش رہا، آخر کہنے کو تھا ہی کیا اس کے پاس؟ میں آپ کے دوسرے کپڑے نکال دوں؟ وہ اس کی خالی نظروں سے دیکھنے پر وہ جس ہوتی ہوئی بولی۔ نئے رشتے کے تحت وہ یاری کی بجائے آپ کہہ رہی تھی، ماں کہیں اسے یہ بات بری نہ لگ جائے کہ اسے نام لے کر کیوں بلا رہی ہے۔ نورالعین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے کھڑی رہی تو ڈانٹ پڑنے کے زیادہ چانسز ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ جب وہ یارک کے قریب سے گزر کر کبٹ کی طرف بڑھنے لگی تو یارک نے اس کی کلائی زور سے پکڑی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے کراہ نکلی اور حیرت سے چہرہ مڑ کر یارک کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کلائی کو کھینچ کر اسی طرح اپنے سامنے لے آیا جیسے وہ پہلے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نورالعین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ سرخ پڑتے چہرے کو جھکا گئی۔ اب تو یارک کے تاثرات دیکھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ یارک نے اسی کلائی چھوڑی تو اس نے شکر کا سانس لیا، لیکن اگلے پل یارک اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں شدت سے بیچ لیا۔ وہ ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ میں بکھر گیا ہوں، مجھے سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، مجھے سنوار دو۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے اندر کے کرب کی آگاہی دے رہے تھے۔ وہ سرگوشی نما دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا۔ یاری کے لب اس کے کان کی لو سے مس ہوئے، وہ ہڑبڑا کر بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ خود کو تنہا مت سمجھیں، میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی، یقین رکھیے۔ یاری کا شکستہ سا ڈھیلا پڑتا وجود دیکھ کر اسے سہارا دیے اپنے بستر پہ لائی۔ آپ یہاں بیٹھے۔ بھاری کم لہنگا اور اوپر سے زردہ آنچل مزید سنبھالنا مشکل ہوا تو خود ڈریسنگ کی طرف بڑھی، تیزی سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، پھر خود کو جویلری سے آزاد کیا۔ پہلے سے کچھ بہتری محسوس ہوئی تو واپس یاری کی طرف آئی جو گم و گو کی کیفیت میں ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے، پھر اس کا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ آپ پلیز لیٹ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، کہتے ہوئے سائیڈ لیمپ روشن کیے کمرے کی مین لائٹ آف کر گئے۔ اس کے آرام کے خیال سے کارپیٹ سے اس کے جوتے اٹھا کر شوز اسٹینڈ میں رکھنے کے لیے نیچے جھکی تو یارک نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔
मुझे सुकून चाहिए, मिलेगा? इसकी गंभीर आवाज़ सुनकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। यारी का सरसराता हुआ हाथ इसकी कमर के एक-एक बाजू हमाइल करता हुआ महसूस हुआ। उसके चेहरे पे झुका था, अपने होठों पे यारी के होठों का लम्ब महसूस करके नूर के जिस्म में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। दिल रुकने लगा था। इसे अपने इतने करीब देखकर इसकी आँखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन यारी पर इसकी हालत का कोई असर नहीं था। उसकी गिरफ्त में सूखे पत्ते की मानन लर्जाने लगी, पेशानी पसीना चमकने लगा था, धड़कनों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। वो खुद को किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ तसव्वुर कर रही थी, जबकि यारिक इसके बालों को जूड़े से आज़ाद करता इसकी गर्दन पे चेहरा छुपा किया। कुछ देर बाद जब नूर को अपनी गर्दन भीगी हुई महसूस हुई तो पता चला कि वो रो रहा है। नूर ने इसे रोने दिया, आज वो अपने अंदर का सारा गुबार निकाल कर बाहर करे। जब गुबार छटेगा तो ही इसके लिए नई जगह बन पाएगी। वो उसके सिल्की बिखरे हुए बालों में धीरे-धीरे उँगलियाँ चलाने लगी। यारी शायद होश में नहीं था या आना नहीं चाहता था। यारी की लोदती गर्म सांसें इसे झुलसाए दे रही थी। यारी ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप भी ऑफ कर दिया और नूरजहां को इसकी गिरफ्त में कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। फजर की अजान ने कानों में रस खोला तो वो नींद से बेदार हुई। चेहरे पे किसी की गरम-गरम सांसें महसूस करके इसने झट पूरी आँखें खोली। चौंक कर इसने देखा तो यारी का चेहरा इसके बिल्कुल पास ही था। फिर इसे एहसास हुआ कि वो उसके बाई 22 वाले बाजू पे सर रख के लेटी है। दिल ने एक बेट मिस की तो वो एक झटके से पीछे हटी थी। वो हल्का सा कसमसाया था लेकिन जागा नहीं था। नूरुलैन सोचने लगी वो कैसे एकदम से उसके कितने करीब चली गई कि लेकिन कुछ समझ ही ना आए। नज़र भटकती हुई यार के वजह चेहरे पे पड़ी और फिर कितनी देर हट ना सकी। रात की वो याद फिर से ज़हन में आई तो एक दफ़ा फिर से उसने अपने लबों को उँगलियों की बूँदों से छुआ था। नज़रें यार के होठों पे जम गई थी। कुछ लम्हे मज़े सरके तो वो अपनी बेखुदी पे चौंकी। लबों पर शर्मीली मुस्कान बिखरी। दिल फिर से इसे देखने की ख्वाहिश करने लगा था। लेकिन वो दिल को टपकती उठकर खड़ी हुई। फजर की अज़ान हुई थी। वो शावर लेने वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बात लेकर बाहर आई तो सादे से कपड़े में मलबूस थी। पूरे खुशू व ख़ुज़ू से नमाज़ अदा की और शुक्राने के नफ़िल अदा किए, फिर जाए नमाज़ तय किए, एक तरफ रखी। खुशी के आंसू अपने आप इसकी आंखों से बहने लगे, लेकिन इसके होठों पे मुस्कुराहट थी। आज यारिक ने इसे इतनी बड़ी खुशी दी थी कि इससे संभलनी मुश्किल हो रही थी। इसने कब सोचा था एक दिन इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक वक्त था जब वो छोटी-छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसती रहती थी। इसकी एक नज़र को तरसती थी और आज रात वो सब ये तो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो बिन मांगे पूरी हुई थी। आज यारी की मोहब्बत पाकर वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करने लगी थी। कितनी देर वो शीशे में अपना अक्स देखती रही और अजीब सी कैफियत में घिरी लबों को छूने लगी। जहाँ अभी भी यारी के होठों का लम्स महसूस हो रहा था। वो वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। जाने कितने पल इसके चेहरे को देखने में बीत गए। कुछ देर बाद वो दोबारा से नींद की वादियों में मुँह सफ़र हुई। ज़ैदान को सारी रात जागने के बावजूद भी एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। वो फ्रेश होने के बाद नमाज़ अदा करता जिम में चला गया। वहाँ 2 घंटे गुज़ारे फिर एक नज़र हनान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर इस पे डाली। हिना और हनान दोनों बिस्तर पे सो रहे थे। हिना का हाथ इसके सीने पर था, जबकि हनान इसके गले में बाजू डाले पुरसुकून नींद में था। वो इन्हें आराम करने देता बाहर निकला। हिना की दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ से आँख खुल गई। कहीं इन्हें कुछ चाहिए ना हो। नसीम बाजी पता नहीं आई या नहीं। वो मुँह धोकर बाहर जाने का इरादा बाँधने लगी। ज़िदान खुद ही किचन में आया और अपने लिए चाय तैयार की। चाय बनाने के बाद टीवी लाउंज में आकर सोफ़े पर पुरजमान हुआ और रिमोट से एलसीडी ऑन की। न्यूज़ चैनल सर्च किया, ब्रेकिंग न्यूज़। इसका टाइटल देखा वो रिमोट एक तरफ रखे, सामने पड़े मग को उठाकर एक घूँट चाय का भरकर नज़रें स्क्रीन पर नमूदार होते मंज़र पे जमाए हुए था। वहाँ जो मंज़र दिखाई दिया, इसकी बुरी आँखें शरारे उगलने लगे। हिना जो फ्रेश हुए बाहर आई थी, स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीर देखकर इसकी आंखों की पुतलियाँ साकित रह गई। ज़िदान ब्लैक वेस्ट बिना बिना शर्ट के दुल्हन बनी हिना को अपने साथ लगाए हुए था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। किसी माहिर एडिटर ने हिना को इनमें से हन्नान को इनमें से गायब कर दिया था। तस्वीर वो दोनों ही नज़र आ रहे थे। ज़िदान का दिमाग खोलने लगा, कनपट्टी की रगें उभरने लगी। हमारे बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले मशहूर सियासी लीडर ज़ैदान तखल्लु एमएनए साहब रात के अपने बेटे की केयर टेकर के साथ रात के पहर रंगरलियाँ मनाते हुए। स्क्रीन पर चलती लाइन्स और कम्युनिटीज़ की आवाज़ इस मुतहम्मिल मिज़ाज शख्सियत के मालिक को हद दर्जा मुश्तिल कर चुकी थी। भूरी आँखें सुर्खी माइल हुई। चलती स्क्रीन पर खून आशिम नज़रें जमाए। फ़ोन उठाकर नंबर मिलाया, दूसरी जानिब से फ़ोन न उठाने पर
हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हारे मीडिया हाउस को आग लगा दूँगा अगर ये बकवास खबर चलाना बंद ना की तो। ज़ैदान की आँखों में कहर हलकोरे ले रहा था। अगर ये खबर मज़ीद चली तो तुम्हारा मीडिया हाउस झूठी खबर फैलाने के जुर्म में बंद करवा दूँगा। एक लम्हा भी चलने नहीं दूँगा, बता रहा हूँ मैं। इसके लहजे में अस्तों की फनकार थी। मैं तुम पे केस कर दूँगा। वो इसे धारते हुए वार्निंग देता हुआ बोला, नहीं चलाएँगे हम। सर प्लीज़ गलती हो गई ज़ैदान साहब, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो सर की तकरार करता हुआ मुअतरफ़ ख़ाना अंदाज में बोला, मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। ज़िदान ने गुस्से से चाय भरा मग एक हाथ मारकर नीचे फेंका, जो मार्बल के फर्श पे गिरा और चकनाचूर हो गया। हिना के गुस्से से गायब से होकर कमरे की तरफ भागी। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया, इसी के साथ लगी। टीवी पर चलता मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। अब तो आंखों में वो मंजर नजर आते इसके चेहरे पे सुर्खी छाई। वो बेखुदी में कल इनके इतने करीब थी, भले ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ सोच भी न सकी, मगर अभी भी इनका लफ्ज़ उनकी मखसूस मसार को महक महसूस किए। इसका रवा रवा सा महक उठा, चेहरे पे मुस्कुराहट छब दिखलाने लगी। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़कने लगा है इनके बारे में सोचते हुए? क्यों बेकाबू हो जाता है हर बार इन्हें देखकर? इसे अपनी सांसें कम पड़ती हुई महसूस हुई। वो खुद को संभालती हुई सोए हुए हनान के पास बैठ गए। वो लॉन्च में गुस्से से भरा इधर-उधर चक्कर काट रहा था। बाहर पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो उसने बाहर देखा। शहबाज तखल्लु और फरजाम के साथ इकबाल साहब भी अंदर की तरफ आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। जिसने आगे बढ़कर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो सद मैरी से कहते हुए अंदर की तरफ आए। नज़रें दौड़ाकर सारे कमरे घर का जायज़ा लिया। तुम यही सब करने वाले थे तो मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? वो खाइफ मगर बुलंद आवाज़ में इसकी आंखों में आंखें डालकर इस्तफ़ार करने लगे। मैं समझा नहीं। वो हैरान कुन नज़रों से इन्हें देखकर पूछने लगा, तुम खुद इस लड़के से शादी करना चाहते थे? नहीं दादा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो झंझला कर बोला, ये मैं नहीं, सारी दुनिया बातें कर रही है। टीवी पर सारी दुनिया देख चुकी है सच्चाई क्या है। मैं बात करके सब बंद करवा चुका हूँ। सारी दुनिया देख चुकी है, किस किस का मुँह बंद करवाओगे? दादा जान, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी इस बात की। वो भराए दिल से बोला, उम्मीदें तो तुमने मेरी तोड़ी हैं, वो भी एक बार नहीं बार-बार। देखो मैं फिर भी तुम्हारी मोहब्बत में सब भुलाए हुए या खुद चल कर आया हूँ। बहुत शुक्रिया दादा जान, इज़्ज़त और अमान का। वो मशकूल लहजे में बोला। नसीम जो मेडिसिन लेकर अंदर आई थी, इन सबको मुश्तरका सलाम के किचन की तरफ बढ़ गए। अब तुम भी मेरी बात का मान रखो। इसे शहबाज तखल्लु की तरफ अचकते उसे देखा, जैसे इनकी बात समझ ना आई हो। इतने में बाहर से मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई। फरजाम जो इस वक्त खामोश था, अपनी जगह से उठकर बाहर देखने लगा। जदान भाई, बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुका है। इन मीडिया वालों ने तो मेरी जान हज़ाब बना दी है। इसे अपने जद की तनाव पे टूटती हुई महसूस हुई। वो इश्तियाल अंगेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। फरजाम ने इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर जाने से रोका। मैं देखता हूँ उन्हें। भाई बाहर सबको क्या जवाब देंगे? आपके पास फ़िलहाल अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। फरज़ाम ने इसे इसी वक़्त की सच्चाई से रोशनास करवाया। आपकी सीट भी खतरे में पड़ सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं किसी भी चीज़ की। वो तल्ख़ अंदाज़ में बोला, मैं मौलाना इकबाल साहब को अपने साथ लाया हूँ। तुम इससे निकाह कर लो। ये 2 दिन पहले की तारीख़ टाल देंगे। सबको सबूत के तौर पर निकाहनामा दिखा देना। तुम पहले से शादीशुदा हो। दादा जान प्लीज़, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बौखला कर रह गया। आप सिर्फ़ मुझे एक बात का जवाब दें। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मुझे दुनिया की परवाह नहीं, सिर्फ़ आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। ओमान भरे अंदाज़ में बोला, तुम इससे निकाह करोगे या नहीं? वो पूछ रहे थे। जदान बेटा, आपके दादा जान जानदार इंसान हैं। उन्होंने दुनिया देखी है। इनकी ज़माना शनासी और दूर अंदेशी की दुनिया मिसाल देती है। वो ठीक कह रहे हैं। इकबाल साहब जदान को ज़िद पे अड़े हुए देखकर बोले, ज़ैदान कल रात भी मैं तुम्हारी वजह से ज़लील होते हुए बचा। तुम चाहते हो एक बार फिर से आज तुम्हारी वजह से ज़माने के सामने रुसवा हो जाऊँ? अपनी नहीं तो मेरी इज़्ज़त का ख़्याल कर लो। मेरे इतने सालों से कमाई इज़्ज़त तुम यूँ एक लम्हे में 2 कौड़ी का नहीं कर सकते। तो आप लोगों की परवाह है, मेरी नहीं। तो आपको लोगों की परवाह है, मेरी नहीं। वो बोला तो तमीज़ के दायरे में ही था। मगर लहजे में थोड़ी-सी तल्ख़ी का शायबा ज़रूर था। हिना जो लॉन्च में से आती मुख्तलिफ आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर से देखा। पहले मुझे मेरे सवालों को जवाब दो। शहबाज तखल्लुस बोला, बच्ची है वो, मैं दो बच्चों को संभाल लूँगा। ज़बान झल्लाकर तेज़ आवाज़ में बोला, साहब जी आप कब संभालते हैं? बीबी जी संभालती है अनान को। नसीम जो इन सब के गिलासों में जूस भरकर ट्रे में रखे बाहर आई थी, बिलाख्तियार दरमियान में बोल पड़ी, आप चुप रहेंगी? ज़दान नसीम को दरमियान में मदाखलत करते देखकर अक्खड़ लहजे में बोला,
اتنی ہی بچی تھی تو اس کی شادی کیوں کروا رہے تھے؟ شہباز تخلف نے ذرا کی اس کی اور یاری کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے تم یاری کی بات چھوڑو، میں نے اس کا اور نور کا نکاح کروا چکا ہوں، اپنی بات کرو، ہماری عمر میں بہت فرق ہے۔ اس نے اپنے تئیں ایک اور جواز پیش کیا۔ عمر کی تو تم بات ہی مت کرو، میری اور تمہاری دادی کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ بلا شبہ مجھ سے کوئی اچھا ڈیزرو کرتی ہے، میں کیسے کسی پر اپنا آپ زبردستی انچاہے وجود کی طرح مسلط کر دوں؟ زیدان، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، بات کو سمجھو، حنان کو ماں کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھانے لگے، میں سنبھال لوں گا اسے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ حتمی انداز میں بولا، تم سے آخری بار پوچھا، نکاح کرو گے یا نہیں؟ اگر میری بات اختلاف ہے کیا تو یاد رکھنا، بڑھتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، اور وصیت کر کے مروں گا کہ میری صورت بھی تمہیں کوئی دیکھنے نہ دے کوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر میں بھی کبھی اس تخلو ولا میں قدم نہیں رکھوں گا، آپ بھی میری صورت دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر، دونوں اپنی ضد کے پکے، دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا تھا، تو کوئی کسی سے کم کیسے ہوتا؟ نسیم، جا کر بلاؤ اس بچی کو، شہباز تخلف نے کہا۔ حنا زدان کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر کم مائگی کے احساس کے تحت دل گرفتہ ہوئی۔ اتنی دیر سے وہ حنان کسی میں سنبھالے ہوا تھا، کیا وہ اتنے عرصے سے اتنی بھی جگہ نہیں بنا پائی تھی کہ وہ اسے کم سے کم اپنے لیے نہ صحیح حنان کے لیے ہی اپنے دل میں کچھ جگہ دے دیتا؟ اس کی روشن آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ نسیم کو اندر آتا دیکھ کر جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑ کر پوچھنے لگی، حنا جی آپ کو بلا رہے ہیں؟ جی میں آتی ہوں۔ اور نسیم کی ہمراہی میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی مجھے دل سے باہر آئی۔ یہاں بیٹھو بیٹا، شہباز تخلف نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اقبال صاحب نے شہباز تخلف کے اشارے پہ نکاح کے پاکیزہ کلمات پڑھنے شروع کیے۔ بیٹا ان کے پیچھے گھر آؤ، شہباز تخلف نے اس کے سر پہ دست شفق دراز کیے، نرم لہجے میں کہا۔ اس سے کسی نے اس کی رائے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، اس کے دماغ میں انا کے پرچم نے سر اٹھایا۔ انکار کر دوں، تمہاری حیثیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں، مگر دل نے معصوم حنان کا واسطہ دیا، کہاں وہ ایک پل بھی اس کے بغیر گزار سکتی تھی؟ اسی راستے سے وہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے تھے۔ وہ پیچھے پیچھے دہرانے لگی، حنا بنت رحیم بخش، کیا آپ کو زدان تخلف ولد حماد تخلف باویس حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میں آپ کے تمام دکھوں کا مداوع کر دوں گی، جی قبول ہے۔ حنا بنت رحیم بخش، کیا آپ کو زدان تخلف ولد عماد تخلف باویس حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میں آپ کی روح میں حلول ہو کر آپ کو پور اپنی محبت میں ڈبو دوں گی، جی قبول ہے۔ حنا بنت رحیم بخش، کہ آپ کو زدان تخلف ولد عماد تخلف باویس حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اے اللہ، ہم دونوں کی سانسیں چلیں تو ایک ساتھ، جان نکلے تو ایک ساتھ۔ اس نے سنا تھا نکاح کے وقت جو مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے تینوں بار اس نے دل سے دعا مانگی، جی قبول ہے۔ آخری بار دل جھکا کر سر اٹھا کر سامنے بیٹھے زدان تخلف کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس کی طرف کھا جانے والے انداز میں ایک دیکھتا ہوا رخ پھیر کیا۔ پھر ویسی کالامات زیدان تخلف نے بھی سپاٹ اور سرد ترین انداز میں دہرائے۔ وہ سب اس کے گلے لگے سے مبارکباد دینے لگے، مگر وہ چہرے پہ سرد تاثرات سجائے خاموش رہا۔ دل و دماغ پہ اٹھنے والا لاوا اگلتا تو وہ سیال اپنے ساتھ ساتھ بہا کر لے جاتا۔ اس نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے لگائے، مگر چہرے پہ جھلکتی غصے کی سرخی کسی کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ فرزام، میں اور اقبال صاحب دونوں ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بھی یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ شہباز تخلف کو پورا یقین تھا کہ زدان کا جب غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ خود ان سے ملنے آئے گا۔ کوئی نہیں آئے گا زندگی میں میری تیرے سوا، ایک موت ہی ہے جس کا ہم وعدہ نہیں کرتے۔ نسیم، جی صاحب، میڈم کو ان کے کمرے کی واپسی کا راستہ دکھائیے۔ زدان شہباز تخلف اقبال صاحب کے جاتے نسیم سے مخاطب ہوا، جو فرش پہ بکھرے ٹوٹے ہوئے چائے کے مگ کے ٹکڑے اٹھا کر وہاں سے صفائی کر رہی تھی۔ اپنی بے عزتی کے احساس کے تحت اس کا سفید چہرہ سرخی مائل دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ جاتی، بھابھی جی پلیز بیٹھے نا، مجھے کچھ کام تھا آپ سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ زدان نے اسے وہاں رکنے پہ فرزام کو قہربار نظروں نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کی بھابھی جی کہنے پہ جس بس ہوئی۔ پلیز ادھر آ کر بھائی کے ساتھ بیٹھے نا، کیوں نہ آپ کی ایک یادگار تصویر بنا کر انسٹا پہ اپلوڈ کی جائے، مسٹر اینڈ مسز زیدان تخلف آن دیئر فرسٹ ڈیٹ۔ فرزام شٹا، وہ تیز آواز سے بولا، کیا یار بھائی، ایس پی کی گھر میں کوئی عزت ہی نہیں، گھر میں بیوی اور یہاں آپ یہ شٹ اپ میرے لیے کیوں؟
کیونکہ تم فضول کی ہانک رہے ہو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہینا نے آپس میں بات کرتے دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ بھابھی بیٹھے نہ وہ پھر سے بولا، فرزام جانے دو۔ زدان نے اسے روکنے پر منع کیا۔ میں آپ کا کام تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتے۔ داجان اور تم مجھے بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنا کے گھر سے نکلے تھے، وہ تیکھے لہجے میں ابرو چاہ کر بولا۔ فرزام دھیما سے مسکرایا۔ گھر گیا تو نور اور دل دونوں بھابھی کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ ویسے بھائی میڈیا کا منہ بند ہو جائے گا آپ کے نکاح نامے کے ساتھ اچھی سی نئی تصویر اپلوڈ کرنے پر، بیٹھے نا پلیز۔ اس کے اصرار کرنے پہ نہ چاہتے ہوئے وہ زدان کے ساتھ ٹوسٹر صوفے پر بیٹھ گئے، مگر ایک کونے پہ چپک کر۔ ارے بھابھی جی، ہمارے بھائی کوئی ازدہ تھوڑی نہ ہے جو آپ کے پاس جاتی آپ کو سالم نکل جائیں گے۔ ذرا ساتھ ہو کر بیٹھے نا، ایسا لگ رہا ہے بیوی کی بجائے ناراض پڑوسن دور ہو کر بیٹھی ہے۔ کسی ازدے سے کم بھی نہیں، آنکھوں سے نکل لیتے ہیں۔ کہنا تو چاہتی تھی مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ تھوڑی سی دوری سمیٹ کر ساتھ ہوئی، ابھی بھی درمیان میں کافی فاصلہ تھا۔ بھابھی جی، ابھی تازہ تازہ میرے بھائی نے اپنا آپ کے نام لکھ دیا، پورا حق ہے آپ کے پاس، حق سے سانس جم کر بیٹھے۔ وہ اسے بھڑکا رہا تھا۔ زدان کو فرزام کی بات سر پہ لگی تلوں پر پوچھی، بھائی بھابھی تو شرما رہی ہیں، پلیز آپ ہی ساتھ ہو جائے۔ فرزام اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، بھائی پلیز، مجھے پتہ ہے آپ کو کیا کام ہے، آپ کے کہنے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مجھے صبح مل چکی ہے، سب جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے تصویر بنائے، بہت ڈھیٹ ہو تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ صحیح کہا، اپنے بڑوں پر گیا ہوں، وہ دانت نکال کر بولا۔ زیدان اس کی بے اجازت پر دانت کھچکرا کر رہ گیا اور تھوڑا سا اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ اسے موبائل پر تصویر کلک کرنا چاہیے تو رکا۔ یہ کیا بھائی، اب کیا مسئلہ ہے، جلدی لو اور جان چھوڑو۔ وہ حد درجہ بیزاری سے بولا، بڑے ہی کوئی بیزار اور سڑے ہوئے منہ آ رہے ہیں، ذرا کوئی مسکراہٹ تو لائے اور ذرا اچھا سا پوز بنائے۔ اس کے مشورے پہ وہ جل بھن گیا، جلدی کیجو، 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ ساتھ بیٹھی ہنا کے شانے کے گرد ہاتھ رکھے اس نے اپنا ساتھ لگایا اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا۔ ہینا نے اپنے شانے پر اس کے بھاری ہاتھ کے گرد دیکھی تو حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی گرفت اس قدر سختی کے اسے اپنا شانہ درد کے باعث ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زدان نے اس کی حالت کے پیش نظر دباؤ مزید بڑھایا۔ یہ نکاح کے لیے حامی بننے کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، وہ دل میں بولا۔ اسے امید تھی کہ وہ نکاح سے انکار کر دے گی، مگر اس کی حامی بننے سے جو غصہ اندر ابل رہا تھا اسے کئی باتیں عود کر گیا۔ ہنا کو اس کی انگلیاں شانے پہ دھستی ہوئی محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ مقابل زبردستی کی مسکراہٹ سے اس کی طرف لمحہ بھر کو دیکھا تھا۔ یہی لمحہ فرزان نے موبائل میں قید کر لیا۔ ڈن، فرزان نے کہا تو وہ اس سے دور ہوئی۔ بھائی آپ نے تو نکاح کے چہوارے کھلائے اور نہ ہی منہ میٹھا کروایا، چلے بھابھی کے ہاتھ کی مٹھائی سے چائے پلا دیں۔ صبح ہی صبح دادا جان بنا ناشتے کے یہاں سے گھسیٹ لائے ہیں، اسے کہاں آتی ہوگی۔ نسیم جاؤ فرزان کے لیے چائے بناؤ۔ صاحب جی، آپ ہینا جی کو ہلکے میں لے رہے ہیں، جب سے میڈم جی اس دنیا سے گئی ہیں سارا کھانا یہی بناتی ہیں آپ کے لیے، جوس اور چائے تک، بس میں تو صرف آپ کو دینے آتی تھی۔ نسیم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس سے اب اور زدان کا حد آمیز انداز برداشت نہیں ہوتا، وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کب سے رکے ہوئے آنسو کو بہانے دیا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہارے دل نے تمہیں مجبور نہیں کیا یہ قدم اٹھانے پر؟ جب قدم اٹھا ہی لیا تو حوصلہ بھی کرو سب برداشت کرنے کا، یہ تو فطری عمل ہے جو زدان نے کیا۔ اس کی بیوی ہو تم اب، جس نے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت جیسا پاک جذبہ ڈال دیا۔ یقیناً وہ دلوں کا حال جاننے والا رب اس کے دل میں بھی تمہارے لیے عنقریب یہ جذبہ ڈال دے گا، مگر اس جذبے کو باہر نکالنا تمہارے اوپر منحصر ہے۔ دل کے کسی کونے سے آواز باہر آئی۔ اپنے دل کی آواز پہ ہنا نے بھیگی آنکھیں صاف کی، اس کے لب مسکرائے تھے۔ بالآخر اس نے اپنے دل کی سنی تھی اور اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس حقیقت کو ماننے پر قائل کیا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ آج اسے اپنی بے چینی اور دل میں محسوس ہونے والی نئے احساس کا جواب مل چکا تھا۔ اسے اس انسان سے محبت ہو گئی تھی جس کی نظر میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے ہیں، مجھے انہیں وہاں سے واپس لانا ہوگا، ان کے احساسات کے گرد جمی دھول کو ہٹانا ہوگا۔ وہ تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے۔ آج اس کا دل خود زدان تخلق کے حق میں وکیل بنا ہوا گواہی دے رہا تھا اور وہ اپنے دل سے جیتنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کیا واقعی نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت ہوتی کہ جو انسان مجھے ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا آج پورے تبراق سے میرے دل پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے؟ آج وہ میرے لیے اس قدر اہم ہو گئے کہ مجھے ان کا ناگوار نظروں سے دیکھنا بھی برا نہیں لگ رہا۔
آپ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈالی، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا نہ تھا محبت کیسا بے اختیار جذبہ ہے، خود بخود اس دل پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اتنے پرسکون طریقے سے ہمارے دلوں پہ واردات کرتا ہے کہ ہمیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب ہمیں اپنے حصار میں لے کیا۔ میں چاہ کر بھی اس کی ان آنکھوں میں ڈوبنے سے خود کو روک نہ پائی۔ بے شک وہ پروردگار ہر چیز کا قادر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ شاید سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی۔ نصیب نسیم حنان کا سارا سامان اوپر میرے کمرے میں شفٹ کر دو۔ مگر صاحب جی وہ ہینا جی کے بغیر کیسے رہے گا؟ پھر ہینا جی کا سامان بھی شفٹ کر دوں؟ نسیم جتنا کا ہے اتنا کرو بس، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ جی صاحب جی وہ سچ جگائے چلی گئی۔ فرزام ایک گنڈا ہے، کاشی نام ہے اس کا، زیدان نے کہا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اسی کا کارنامہ ہے سارا۔ زیدان نے فرزام کو تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اس کی آپ فکر مت کریں، وہ جیل سے فرار مجرم ہے، کئی کیس بنتے ہیں اس پر، جلدی پکڑ میں آنے والا ہے، کئی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اس میں۔ اسے صبح یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب صبح ہوتے اس نے وہ پارسل کھولا اور اس میں موجود USB نکال کر چیک کی۔ پاشا گینگ کے تمام افراد کے اکاؤنٹس اور ان کے کانٹیکٹس اور ان کی آپسی گفتگو کا ریکارڈ، ای میل، سوشل میڈیا کا ریکارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیل، ان تمام خفیہ اڈوں کی معلومات تھی جسے فرزام اور علی عمران ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کی تلاش میں علی عمران جان سے ہاتھوں پھٹا۔ ان سب لوگوں کی تفصیل تھی جو پاشا کے حکم پر غیر قانونی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سیاستدان اس کے دوست تھے اور پولیس میں موجود کچھ غدار لوگ بھی اسی کے ساتھ تھے۔ ان سب سے ہونے والی گفتگو بھی تھی جو ان لوگوں کے خلاف ثبوت تھی۔ لیکن سب سے ضروری چیز، پاشا اور کاشی کے درمیان کوئی بھی لنک انہیں نہیں ملا تھا۔ پاشا بہت محتاط بنتا تھا، کاشی سے اس کے خفیہ تعلق کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، وہ اسے فیس ٹو فیس بات کرتا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ ہتھیاروں کے کاروبار کے سلسلے میں صرف ایک کال میں پاشا اور کاشی کی آپسی گفتگو میں کچھ کلو ملے تھے۔ یہ ثبوت ناکافی تھا جس سے ان دونوں کا تعلق واضح ہوتا تھا۔ خفیہ ادارے میں بھی پاشا کا نام آ چکا تھا، اب جلدی اس کا کھیل ختم ہونے والا تھا، اور ساتھ ہی اس کے گینگ میں شامل افراد کا بھی۔ آپ پریشان مت ہو اس بارے میں، وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ جاری کے کمرے کا دروازہ کھولا اور نگہت بیگم عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ نور ابھی تک تم سوئی ہوئی ہو؟ وہ اپنی مما کی آواز سن کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ جگہ دیکھی جو خالی تھی، یعنی کہ وہ جا چکا تھا۔ وہ اس کے رد عمل کے انتظار میں تھی، مگر اسے شادی کی پہلی صبح تنہا چھوڑے جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بدلنے مت دینا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، تمہارے دادا جان واپس آ چکے ہیں، انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، اب ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ ہی کریں گے، اچھے سے کپڑے نکال کر پہن لو، کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے چیخا اور واش روم میں چہرہ دھونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئے تو دلبرا بھی دروازے تک آئی۔ نور العین اٹھ گئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی، تم چلو ڈائننگ پر، ہم آتے ہیں۔ نگہت بیگم نے دلبرا کو رکھائی سے جواب دیا۔ میز پر انواع اقسام کے کھانے موجود تھے۔ گھر کی خواتین اور شہباز تقلو نے کھانا کھایا۔ جاری کدھر کیا؟ انہوں نے سیدھا نور العین کو مخاطب کیے پوچھا۔ وہ ان کے براہ راست پوچھنے پر سٹپٹا گئی۔ وہ شاید آفس، وہ لقمہ منہ میں ڈالتی اٹک اٹک کر بولی۔ ایسی بھی کیا ضروری کام جو آج کے دن بھی چلا گیا؟ بابا جان جماعت بھی صبح جلدی چلے گئے تھے آفس، لگتا ہے کوئی ضروری کام ہوگا وہاں، نگہت بیگم نے کہا۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ رات کے کھانے پہ سب اکٹھا تھے، سماعت، تخلف، فرزام اور دلبرا۔ نور العین اور یارق بھی گھر آ چکا تھا۔ یارق کا رویہ اس سے نارمل تھا، لیکن نور العین کو یارق کا رویہ کھٹک رہا تھا۔ یارق کھانے پہ دلبرا کو سامنے بیٹھے دیکھ کر بے اختیار نظریں چرا گیا۔ دلبرا نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بابا جان، اسلام آباد میں ہم ایک واٹر پلانٹ لگا رہے ہیں، اسی کے کام کے سلسلے میں مجھے وہاں جانا ہوگا، کل نکلوں گا، سماعت تخلو نے کھانے کے دوران آگاہ کیا۔ سماعت، اتنے بڑے ہو گئے، اب تو تمہاری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے، پر تمہارا بچپنا ابھی تک نہیں کیا۔ ہمیشہ سمجھایا کہ کھانے کے دوران بولا مت کرو، لیکن اس عمر تک تمہیں سمجھ نہ آئی۔ شہباز تقلو نے انہیں لدھاڑا، بچوں کے سامنے اپنی بے عزتی پر منہ بنا کر رہ گئے۔ پھر کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ یارق بے عزتی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی گھر کی سب عورتیں برتن اٹھا کر واپس کچن میں رکھنے لگی۔ دادا جان، مجھے کچھ کہنا ہے، یارق نے بات کا آغاز کیا۔ آخر اتنے دنوں بعد اس کی خاموشی کا کفل ٹوٹا۔ سماعت، فرزام اور شہباز تقلو تینوں متوجہ ہوئے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔
مگر یارق وہاں دنوں کا نہیں مہینوں کا کام ہے اور تم اتنا عرصہ گھر سے دور رہو گے، کوئی بات نہیں مگر میں اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں۔ یارق میں تو چاہتا تم دونوں کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ دن کہیں گھوم پھر آؤ، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، کام تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ شہباز تخلل نے کہا، دادا جان اسلام آباد کافی اچھی جگہ ہے، وہیں گھوم بھی لیں گے۔ بلا اختیار اس کے منہ سے پھسلا ان کے سوال پر۔ نور جو برتن رکھ کر واپس آئی تھی، اس کے اسلام آباد چلے جانے کی خبر سے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی آخری بات سن کر خوشی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی، یعنی وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں بادشاہ سلامت کا انتظار فرماتے کہ کب کمرے میں قدم رجع فرما کر ہمیں اپنے سڑے ہوئے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بستر پہ لیٹی، اوپر تک کمفرٹ لیا۔ بہت شکریہ عزت افزائی کا، اب جب جاگ ہی رہی ہو تو اپنے مزاج سے خدا کو گڈ نائٹ وشز ہی دے دو۔ اللہ کرے بھوتنیاں تمہارے خوابوں میں آئے، تمہیں سکون کی نیند نہ آئے، تم ساری رات ڈرتے رہو۔ اتنی وشز کافی ہیں یا اور بھی دوں؟ وہ عروج کو آ کر تیکھے لہجے میں بولی، یار خوابوں کی کیا ضرورت ہے، بھوتنی ہی دیکھنی ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ لیٹتا ہوا کمفرٹ کھول کر رکھتا ہوا بولا، ویسے میں سیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ جمائی کو روکا، وہ سوالیہ انداز میں بولی، رومانس کرنا۔ اس پہ جھک کر دائیں طرف ہاتھ رکھے اسے اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا۔ دل نے آنکھیں سکڑی، ٹھڑکی، ایک لفظ کے وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی جب وہ دوسری طرف بھی ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے راستے مسدود کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے سوچا کہیں تمہیں کوئی شکوہ نہ رہے، کیسا روکھا سا بندہ ہے، رومانس نہیں کرتا، تو میں نے سوچا سیکھ لوں، اس لیے رومانٹک موویز دیکھی، تھوڑا بہت آ گیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ رومانس میں بھی ماسٹر ہو جاؤں گا۔ اپنی یہ ہیڈ ماسٹری اپنے پاس رکھو اور اپنا بیہودہ رومانس بھی تنگ کر بولی، تم پولیس اسٹیشن کام کرنے جاتے ہو یا موویز دیکھنے؟ تم جیسا نکما پولیس والا ہو جہاں اس ملک کی سمجھ لو نیا ہی پار، گھر کی مرغی دال برابر۔ ہاں باہر پوچھو کسی سے جا کر، ایس پی فرزام کی دہشت، وہ کر کر بولا، ویسے ابھی تک تو کس کرنا ہی سیکھا ہے، تم چاہو تو کر سکتا ہوں۔ پھر سے ایک بار اپنے چہرے پہ اس کی سانسیں محسوس کرتی ہوئی کنفیوز ہوئی اور اوپر سے اس کی باتیں، دل سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، لیکن اگلے لمحے اس کو گردن سے دبوچے خود سے پیچھے ہٹ گئی۔ شکل دیکھی اپنی، بڑا آیا عمران ہاشمی بننے، کل کی درگت لگتا بھول گیا ہے جو پھر سے دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی اپنے نئے نویلے شوہر کے ساتھ، مسکینوں والی شکل بنا کر بولا، اگر تم نے دوبارہ کوئی بدتمیزی کی نا تو میں شور مچا دوں گی کہ دیکھو دیکھو لوگوں حسین اور اکیلی لڑکی کو اکیلا دے کر فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ٹھرکی پولیس والا۔ چلو آج یہ شوق بھی پورا کر لو۔ او ایک منٹ، یہ حسین کس کو بولا؟ کہیں اپنے آپ پر غلط فہمی تو نہیں ہو گئی یہ حسین والی؟ وہ مذاق اڑانے کے انداز پہ ہاتھ مار کر بولا، جی نہیں، میری آنکھیں سلامت ہے اور میں روز آئینہ دیکھتی ہوں۔ ارے واہ، پھر تو اس آئینے کی ہمت کو سلام جو ایسی صورتوں کو برداشت کرتا ہے۔ ٹھرکی پولیس والے، تم سوتے ہو یا تمہارے ہی بدبودار جوتے سنگھا کر تمہیں بے ہوش کروں؟ سونے بھی دو اب، چلو بڑے پرے ہٹو، گڈ نائٹ۔ ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے گال پہ زوردار کس کر کے اپنی جگہ لیٹا۔ ویسے زبان تو کڑوے کریلے کی طرح ہے مگر باقی کافی سویٹ ہو تم، سویٹ ہارٹ۔ اسے فلائنگ کس کر کے آنکھ ونک کرتا ہوا مزید آنکھ بگولا کر کیا۔ دل برا بظاہر تو خود کو مضبوط ظاہر کرتی مگر اندر سے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی حرکت پر کافی دیر منہ کھولے لیٹی رہی اور رخ بدلے لیٹ چکا تھا۔ اسے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ خود کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی دیکھ کر اپنے آپ کو گالیوں سے نوازا۔ اس کو سوچتا وہ مسکرایا جا رہا تھا۔ اس کا بلش کرتا چہرہ فرزام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرما بھی سکتی ہے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی ٹھٹکی باندھے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر میں وہ سوچ چکی تھی۔ وہ اس کی شریک حیات تھی، اس کی روح کا حصہ، اس کا سکون، جتنی پیاری اور خوبصورت وہ ظاہر تھی، کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا؟ اس کی سب سے اچھی عادت سچ کہنے کی تھی، کوئی بھی بات بنا دل میں رکھے منہ پر کرتی تھی۔ ایسے لوگ جو دل کی بات منہ پہ لے آئیں وہ کھرے ہوتے ہیں، جو لوگ چپ رہ کر دوسروں کے خلاف دل میں بغض رکھیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ اس کا سوچنا تھا۔ یہ خواب دل کو بھی دل براز کی تھی جو فرزام کو اس کی طرف جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ فرزام تو شاید اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اب اس کا دل اسی دل پر بھروسہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کا دل ان سرد بحری کی دیواروں کے درمیان یہ چیخ کا اعتراف کر رہا تھا کہ وہ جیسا دکھاوا کرتی ہے ویسی ہے نہیں۔ اسی کے بارے میں سوچتا وہ محو سفر خواب ہوا، مگر ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔